بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کراچی کے مسائل اسی طرح کم ہوں گے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اختیارات ہیں ان کے دل میں اس کراچی کے لوگوں کے لیے درد ہو۔ اگر آپ کے دل میں درد ہوگا، آپ محسوس کریں گے ان بچوں کو اپنے بچے، تو یقیناً آپ کے جذبات اسی طرح کے ہوں گے کہ آپ ان بچوں کو آسانیاں مہیا کریں۔ ہم اپنے گھر کے بچوں کو اپنے بچوں کے لیے آسانیاں مہیا کرواتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دن رات ان کے لیے لگے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اس ٹائم میں سے 2-4 گھنٹے اس عوام کو دے دیں، ان بچوں کو دے دیں، جو بچے ہمارے اپنے بچے ہیں، اس آبادی کے بچے ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں، تو انشاءاللہ تمام اس چیز میں ایسے ہی ہوگا۔ میں نے کوئی بہت ایکسٹراڈنری نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا ہے یہ میری تربیت کا حصہ ہے، جو میری تربیت کی گئی ہے۔ جس تنظیم سے میرا تعلق ہے، جماعت اسلامی، وہاں تعلیم کو بڑا فوکس کیا جاتا ہے، اہمیت دی جاتی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں پر جو عوامی ایشوز ہوتے ہیں، عوام کے مسائل ہوتے ہیں، خاص بچوں کے تعلیمی مسائل کو تو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ میرا اپنا خود بھی ایک چھوٹا سا پرائیویٹ اسکول ہے، اور الحمدللہ کوئی 85 سے میں اس فیلڈ میں ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ اس آبادی کی جو پسماندہ آبادی ہے، یہ اسی بہت پسماندہ آبادی ہے، اس کے یہاں کے بچے مجبور ہیں پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ میں کیا کہوں، اچھا نہیں لگتا کہ جو ندیم صاحب ہیں یہ بہت توجہ دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ورنہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، نہ بچوں کا فرنیچر ہوتا ہے، نہ پنکھے ہوتے ہیں، نہ لائٹ ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، تو بچے والدین یہاں بھیجنا اپنی شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اسکول ایک ماڈل اسکول بن جائے، بلکہ ہمارے امیر ضلع توفیق الدین صدیقی بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسکول کو ماڈل اسکول بنایا جائے۔ ظفر احمد صاحب جو ٹاؤن چیئرمین ہیں، ان کی خواہش بھی یہی ہے، انہوں نے بلکہ اعلان کیا ہے آج کہ وہ اس اسکول کو ماڈل اسکول بنائیں گے۔ اچھا، آج ٹاؤن چیئرمین صاحب آپ کے علاقے میں آئے اور آپ اسکول میں وزٹ بھی کر کے گئے، آپ کی ان سے کیا ملاقات ہوئی، کیا طے پایا کہ اس سے اگلا لائق اسکول کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، جو انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے، وہ یہ اعلان بہت بڑا ہے، اس کے بعد تو تمام جزیات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس اسکول کو ایک ماڈل اسکول بناؤں گا۔ ماڈل اسکول کے جو وسائل ہیں انشاءاللہ وہ ٹاؤن پرووائڈ کرے گا، اور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کر سکے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا، باقی جو ماندہ وسائل ہیں وہ انشاءاللہ ٹاؤن پرووائڈ کرے گا۔ جو ہو سکا اسی کے بس میں یوسی کرے گی۔ ہم مل جل کے اس کام کو کریں گے کہ یہ اس قابل ہو جائے کہ یہاں پر اچھے عام گھروں کے بچے، غریب گھروں کے بچے، اچھے گھروں کے بچے سب داخلہ لینے کے لیے، یہاں داخلہ نہ ملے، یہاں داخلہ ملنا مشکل ہو جائے۔ اور بہت اچھی بات کی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے، اس طرح آپ کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ماڈل ٹاؤن کے، بڑے متحرک ہیں اور بڑا ایکٹیو ہیں، بچوں کے لیے بڑے فلاح بہبود کا کام بھی کرتے ہیں، اور اس طرح ملیر میں ان کی بڑی خدمات ہے، اور ماشاءاللہ یہ آفیسرز، ایسے آفیسرز ہونا بڑے خوش آمد ہوگا کہ ایسے آفیسرز ہو۔ ندیم صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کے جس حلقے میں آپ بیٹھے ہیں، یہ کریم بخش صاحب کا ہے، آپ کے ساتھ ان کا تعاون کیسا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کریم بخش نے آپ کے ساتھ یہ جو جے بی کر کے اسکولوں کے معاملات کو، صفائی ستھرائی کے معاملات کو، ٹھنڈے پانی کی مشکلات کو، آپ کے ساتھ ان کا تعاون کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں چیئرمین ٹاؤن ظفر احمد صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کے لیے جو پانی کا انتظام کیا ہے اور شربت کا انتظام کیا، جو کہ بچے جو مختلف اسکولوں سے سینٹر جو بنے ہیں ہمارے اسکول میں، 29 اسکول ہیں، جس میں 27 پرائیویٹ اسکول ہیں اور 2 جو ہے گورنمنٹ کے اسکول ہیں، ان کے سینٹر ہمارے اسکول میں پڑھا ہے۔ ہمارے پاس فرنیچر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہماری پوری ٹیم نے فرنیچر ارینج کروایا بورڈ آفس سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یو سی چیئرمین کریم بخش صاحب نے جو ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، انہوں نے خاص طور پہ کراچی کے کسی بھی جگہ پہ آپ میرے خیال میں وزٹ کر لیں، کوئی سینٹر میں بھی جہاں بورڈ کے ایگزام ہو رہے ہیں، وہاں پیرنٹس کے لیے اسپیشلی باہر کناتیں لگا کے، شامیانہ لگا کے، اور پانی کا انتظام، شربت کا انتظام نہیں کیا گیا، یہاں کیا گیا، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے چیئرمین ٹاؤن ظفر احمد صاحب کی ہدایت پہ انہوں نے یہ کام کیا، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب تک جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سینٹر میں جو ایگزام ہو چکے ہیں اب تک، آج تک میرے خیال میں کوئی ایسی کمپلین نہیں آئی کہ بچہ جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہو، یا یہ، کیونکہ پنکھوں کا بھی ارینج کیا گیا، اور الحمدللہ کہ اس دوران جو ہے وہ لائٹ کا انتظام بھی موجود رہا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو پوری ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور پوری اس کی کوشش ہے کہ یہ اسکول واقعی حقیقت میں ماڈل اسکول بن جائے، کیونکہ آج ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، ٹاؤن چیئرمین صاحب نے بھی، کہ اس کو ماڈل اسکول بنایا جائے۔
تو یہ ماڈل اسکول اگر بن گیا تو حقیقت میں آپ دیکھیے گا یہاں آج اگر مثال کے طور پہ صرف اور صرف 1000 بچے ہیں تو کل یہاں 2000 2500 سے زیادہ بچہ موجود ہوگا. اور ہماری پوری کوشش ہے ہماری ٹیم کی کہ اس کو ایک ماڈل اسکول بنائیں, اور الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے. اب آپ نے جیسے صورتحال دیکھی کہ اندر گراؤنڈ میں ہمارے پاس جو پہلے کچرا پڑا ہوا رہتا تھا اب کچرا نہیں ہے, صفائی کا انتظام بہتر ہوا ہے. کلاس رومس آپ نے دیکھی ہے, بچوں کو بھی آپ نے دیکھا بڑے سکون کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں. اور آپ نے میرے ساتھ ابھی اسکولوں کا وزٹ کیا ہے اس کے حوالے سے, رزلٹ ڈے کے حوالے سے, وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اور ایچ ایمس کے ساتھ مل کے وہ گفٹ تو دے رہے ہیں بچوں کو, لیکن اسپیشلی میں یہ بتاؤں کہ ہمارے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو غریب بچیاں ہیں یا بچے ہیں ان کو یونیفارم بھی دے رہے ہیں. یہ ایک بڑا اقدام ہے ہمارے لیے. ان بچوں کو جو ہے ہم نے جو کہ واقعی حقیقت بات ہم وہ بچے نکالتے ہیں جو واقعی افورڈ نہیں کر سکتے یونیفارم, اور انہیں ہم نے یونیفارم دیے. اور ہماری کوشش ہے کہ آئندہ ہم تمام اسکولوں میں, ابھی چند اسکول کر رہے ہیں یہ کام, لیکن آئندہ ہمارے جو بعد جتنے بھی اسکولس ہیں ان میں یہ کام کیا جائے اور غریب بچوں کو ہم یونیفارم بھی دیں. کیونکہ آپ نے دیکھا تعلیم جتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو گیا, لیکن سرکاری ادارے جو ہیں وہ مفت تعلیم دے رہے ہیں, کتابیں بھی مفت مل رہی ہیں, کوئی فیس نہیں ہے کسی نام کی بھی. اور اس کے یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے اسکولوں میں آئیں, پڑھائیں بچوں کو, آپ سیٹسفائی ہوں گے خود ہی, آپ اگر نہ ہو تو آپ ہٹا دیں. لیکن یہ ہم آپ کو چیلنج کر رہے ہیں انشاءاللہ میری پوری ٹیم بڑی محنت سے کام کر رہی ہے اور آپ کو ایک اچھا رزلٹ دے گی. اور آپ اپنے بچے ایڈمیشن کروائیں, جتنے بھی ارد گرد ملیر جنہ اسکوائر کے قریب جو جتنے لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نیو سیشن میں اگست میں شروع ہوگا اس میں ایڈمیشن کرائیں اور اس کو اسکول کو ماڈل اسکول بنائیں. اور اس میں جو ہے ہم یو سی چیئرمین کا بھی تعاون ہوگا اور علاقے کے لوگوں کا بھی تعاون ہوگا کہ وہ اس کو جو ہے بھرپور کامیاب بنائیں مہم کو. اور ایک اہم بات آپ کی اس ذریعے کہ میں عوام کو جو جنہ اسکوائر کے جو عوام میں جو یہاں لوگ رہتے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدایا جو اسکول کی بلڈنگ کے ساتھ جو کچرا پھینکتے ہیں وہ نہ پھینکیں برائے مہربانی, اس سے آپ کے ہی بچے بیمار ہوتے ہیں. کل یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے بچے یا بچوں کے ساتھ, تو برائے مہربانی یہاں سے جو ہے کچرا کنڈی ختم کی جائے اور یہاں کچرے نہ پھینکیں. آپ لوگ آئیے دیکھیں, ہم لوگ کہہ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں لیکن اصل کام ہے آپ کا. آپ اس کو کسی اور جگہ کچرا پھینکیں, لیکن اسکول کی دیوار مسجد کی دیوار کے سامنے یہ تو ایسا لگتا ہے ہماری نشانیاں ہیں, مسجد کے باہر یا اسکول کے باہر کچرا پھینکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ درسگاہ ہے اور یہ مسجد ہے, یہاں کچرا پھینکا جا رہا ہے. تو خدایا ایسا نہ کریں اور ہمارے اسکولوں کو صاف رکھیں. ہم خود بھی کر رہے ہیں, محلے والے بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں تو انشاءاللہ الحمدللہ یہ اسکول بہت اچھا اور ماڈل اسکول بن جائے گا, پرائیویٹ اسکولوں سے بہتر اسکول ہوگا. اور میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ بلا جھجک یہاں ایڈمیشن کرائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ اچھی تعلیم ملے گی. غیر نصابی سرگرمی اور نصابی سرگرمیاں پہ بھی بھرپور توجہ دی جائے گی. تو یہ میں آخر میں پھر چیئرمین ٹاؤن ظفر احمد صاحب کا اور یو سی چیئرمین کریم بخش صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی جو ہے تعاون کیا اور اس اسکول کو جو ہے ماڈل بنانے کے لیے بھی کاوشیں کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں کہ بن جائے. انشاءاللہ تعالی یہ بن جائے گا. تو میں دوبارہ ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ایک تھوڑا سا اسکول کے اندر سے ایڈمیشن کرانے کا طریقہ کار کیا ہے, میرا کونسل کو میسج دینا چاہیا کہ کسی اسکول ڈرائیور یا غریب طبقہ اسکول میں ایڈمیشن کا طریقہ کار کیا ہے, کیا آپ کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں بہت آسان ہے, کوئی ایسا مشکل ان کے لیے نہیں ہے. ہم ٹیسٹ لیتے ہیں, ٹیسٹ کی بنیاد پہ جو ہے ایڈمیشن ہوتا ہے. کلاس 1 سے لے کے کلاس میٹرک تک جو ہے بیچ میں بھی بچے آ جاتے ہیں. ویسے تو ایڈمیشن پرائمری سیکشن سے شروع ہوتا ہے, وہ بچہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جاتا ہے اسکولوں کلاسز میں. تو اگر ہم اس کو ایڈمیشن لیتے ہوئے ان سے جو پڑھنا لکھنا جو بھی تھوڑا بہت آتا ہے تو وہ ان کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. ابھی ہم نے جیسے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کلاس 1 سے لے کے کلاس 3 تک جو ہے وہ پرموٹ کر دیا جاتا ہے, مطلب ایگزام نہیں ہوتا ہے. تو اس سال سے میرا پورا یہ ہم نے یہ نیو سیشن میں مطلب یہ باقاعدہ میں نے کہہ دیا ایچ ایم سے کہ اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے کہ 1 سے لے کے 3 کلاس تمام انگلش میڈیم ہو جائیں گی اردو میڈیم کی بجائے. تو اس پھر یہ کہ وہی بچے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ 4th 5th میں پھر آگے 6 7 8 میں جو ہے وہ انگلش میڈیم میں آ جائیں گے. جی بالکل, کلاس 1 سے مونٹی سیری تو نہیں یہ بڑا خوشائی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ لوگ بڑا انیشیٹو ہے کہ ایک غریب آدمی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایک سہولیات مل رہی ہے کہ آپ انگلش میڈیم میں آپ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں. میرا خیال ایسا ہی ہے. بالکل
अरे करीम भाई साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल था, जैसे कि आप माशाल्लाह आप अपने इलाके के अंदर बड़ा एक्टिव होते हैं, सब चीज़ों को देख रहे हैं, आपको कौन से चैलेंजों का सामना है और आपको कोई एक ऐसा मैसेज जो लोग, जैसा कि सर ने बोला कि स्कूलों के सामने और मस्जिदों के सामने कचरा ना फेंके जाए, इससे हम किस तरह जान छुड़ाएंगे? और जिस तरह आप देख रहे हैं कि कुर्बानी की माशाल्लाह जैसे कि ईद उल अज़हा भी आ रही है, तो इस पर आप टाउन चेयरमैन की तरफ से क्या हिदायत है, सफाई सुथराई के क्या होंगे? देखिए, अभी ईद उल अज़हा के हवाले तो हमारी एक पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक काम करेंगे। देखिए, हम जो नदीम साहब ने बात कही, अच्छा ये उन अफसरान में से हैं जो बहुत फाल भी हैं, नदीम साहब, और मेहनती भी हैं। अच्छा, ये अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पिलाना उनकी पूरी कोशिश भी करते हैं। अच्छा, मैंने देखा ये सेंटर जो यहाँ पड़ा है, ये मैं तो यहाँ फर्नीचर की कोई कमी नहीं दिखी, मुकम्मल फर्नीचर इन्होंने प्रोवाइड किए। 750 बच्चों का सेंटर है यहाँ पर, और ये मेहनत करते हैं, अपडेट देते हैं, मालूमात करते हैं। इन जैसे अफसरान अगर मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह हर स्कूल, हर आबादी में स्कूल आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम ये कहते हैं कि जो नदीम साहब ने कहा, हमने वाकई ये समझा हुआ है कि या तो दरगाहें या मसाजिद ऐसी जगह हैं जिनको कचरे का डंपिंग पॉइंट बनाया जा सकता है, जो सूटेबल जगहें हैं। अच्छा, ये हम ही बनाते हैं। अच्छा, हमारी ख्वाहिश है कि ये ना बने, लेकिन हम इसके लिए इक़दाम भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी बाकायदगी हो जाए, इसके बाद हम कुछ अमली इक़दाम करेंगे कि यहाँ स्कूल के बाहर कोई कचरा ना डाले, वो आपको नज़र आएगा। और हम यही चाहते हैं कि यार आगे बढ़ें और स्कूल के माहौल को साफ सुथरा रखें। यहाँ पर हमारी नस्लों को परवान चढ़ना है, ये हमारा मुस्तक़बिल है। इन स्कूलों से वाबस्ता नर्सरियाँ हैं ये, जिनसे हमें पूरे मुल्क की लीडरशिप मिलेगी, आलम इस्लाम को क़ुव्वत मिलेगी। हम सब तो बड़ा गौर करते हैं इस पर कि बच्चे आगे बढ़ के हमारा सहारा बनेंगे, हमारे शहर का सहारा, हमारे सूबे का सहारा, हमारे मुल्क का सहारा बनेंगे। अगर ये इस माहौल में पढ़ के जवान होंगे और पढ़े लिखेंगे तो इनका फ्यूचर कैसा ब्राइट होगा। तो हम चाहेंगे कि अपने दरगाहों के अतराफ़ में कचरा ना डालें। मेरा भी यही पैगाम है कि दरगाहें जो हैं, इनके अतराफ़ में, मसाजिद के अतराफ़ में, इबादतगाहों के अतराफ़ में कचरा लोग ना डालें। और ये इंशाल्लाह से हम अपनी कोशिश करेंगे किसी तरह अमली कदम भी करें इंशाल्लाह, अमली जामा पढ़ाएं इसको। अच्छा, एक पेरेंट्स के लिए मेरा एक पैगाम है कि अगर वो हमारे साथ ताउन करें, अपने जो बच्चे, जब उनके बच्चे 5th क्लास पास कर जाते हैं या मैट्रिक कर जाती हैं, स्पेशली बच्चियां, तो वो उनको पढ़ाना छोड़ देते हैं। तो खुदाया उनको जो है उनकी तालीम को जारी रखें, उनको स्टॉप ना कराएं यहाँ पे इनको, क्योंकि तालीम याफ्ता एक लड़की इस माशरे के लिए बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आने वाली नस्ल जो है वो के लिए बड़े कारआमद होती है। लेकिन एक अफसोसनाक बात और है, हमारे साथ बॉयज़ के जितना साथ जो है एक अलमिया है कि वो बेचारा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके पेरेंट्स गुर्बत की वजह से उसको जो है वो दुकान पे, ठेले पे, कहीं भी बिठा देते हैं, और वो सेकंड शिफ्ट में स्कूल होता है। तो ये अलमिया कि सेकंड शिफ्ट स्कूल नहीं होना चाहिए बॉयज़ में, उनको फर्स्ट शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन वो बेचारे की मजबूरी है कि वो उनको दुकानों में बिठा देते हैं, उससे उनकी तादाद बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अगर हम सुबह में सारे स्कूल बॉयज़ कर दें और उनके पेरेंट्स से ही कहें कि उनको बच्चों को तालीम देना, क्योंकि इस माशरे में जो मेन किरदार है वो बॉयज़ का है, जो आने वाली नस्ल के बारे में उनकी जो अपने घर को, एक माशरे को और एक घर को चलाने के लिए एक बॉयज़ का बड़ा रोल हो। वो कल इस घर में बाप भी बनेगा और फिर उसके बाद वो अपनी फैमिली को चलाएगा, उनके मामला चलाएगा जो भी रोज़गार के हवाले से। तो अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी जगह नौकरी मिलेगी, और अगर जाहिल होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जहालत से जो है आपको पता है कि सूझबूझ भी ख़त्म हो जाती है। तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि खुदाया आप लोग अपने बच्चों को लाजमी पढ़ाएं, और स्पेशली लड़कियों पे तो जहाँ तवज्जो देते हैं और लड़कों पर भी तवज्जो दें। ये मेरा पैगाम है तमाम पेरेंट्स के लिए। शुक्रिया।